وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت کہاں سے بولا؟ سہارنپور. اچھا صاحب بولیے. خیریت ہے سب؟ الحمدللہ. کافی عرصہ ہو گیا آپ کی نورانی آواز سنے ہوئے. اچھا ماشاء اللہ. وہ بس یاد بھی آ رہی تھی، کافی دن ہو گئے تھے میں نے بات چیت بھی نہیں کی آپ سے. سالوں گزر گئے. جی اس وقت میں تو بات ہوتی رہتی تھی. جی ہمارا شعرا کے نہج کے فتوے کے تعلق سے جی. الحمدللہ اپنا موقف تو وہی ہے جو دارالعلوم کا موقف ہے اپنے یہ دونوں جمہور علماء کا. جی یہ دونوں بدلنے والے نہیں ہیں. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ آپ کی ویڈیو دیکھی میں نے، ایک آڈیو ڈال رکھی ہے یوٹیوب پہ ابھی 4 دن پہلے، مفتی نظام الدین سے جو بات چیت ہوئی آپ کی. جی ہاں تو میں اس کو سن رہا تھا. جی. کیا ضرورت پیش آ گئی تھی بات کرنے کی؟ کیا مسئلہ ہوا؟ مفتی نظام الدین صاحب سے بات کرنے کی. ہاں ہاں. یہ لوگ عالم ہیں، کم از کم دارالعلوم دیوبند نے جو رہنمائی کی ہے اس حساب سے ان کو کام کرنا چاہیے نا، نہ کہ اس کی مخالفت میں کام کرنا چاہیے. بالکل بالکل. ہمارا اغوا ام المدارس دارالعلوم دیوبند ہے شریعت کے اعتبار سے. جب دارالعلوم دیوبند نے قرآن و حدیث کی دلیل میں ایک فتویٰ دے دیا ہے تو اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں لوگ؟ صحیح بات. پھر دارالعلوم کا وقار کیا رہ جائے گا؟ بات صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے، حضرت تھانوی کی جب ہم وہ پڑھتے ہیں کیا نام اس کا، امداد الفتاوی، اس میں آپ کو وہ فتوے تو نہیں بتاؤں گا، لیکن ہاں اس کے اندر جو فتاوے ہیں بہت سارے الگ الگ چیزوں کو لے کر، عقائد کو لے کر، اور پھر کھیل کو لے کر، فٹ بال کو، کرکٹ کو، بہت ساری چیزوں کو. اور جو آج کے دارالعلوم دیوبند کی فتاوی نہیں آئی 32 جلدوں میں ہے وہ، تو اس میں فتاوے میں اور حضرت تھانوی کے فتاوے میں بہت سارے فتووں میں زمین آسمان کا فرق میں دیکھتا ہوں. تو دیکھو ایک چیز جو الجھن کی ہے امت کے لیے وہ یہ ہے کہ صاحب کہ جو پرانے فتاوے ہیں اگر انہی پر نئے فتاوے بھی دیے جائیں جو کہ بھائی یہ مسئلہ تھا اور یہ اس کا جواب تھا، اور یہ آج یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ جواب ہے، یہ تو کوئی الجھن والی بات نہیں ہے. لیکن اگر پورا مطلب سوال وہی ہے اور جواب دو ہیں تو پھر الجھن والی بات پیدا ہوگی. میں اس مسئلے میں بالکل خاموش ہوں، میرا کوئی وقت نہیں لگا مذکورات میں، ٹھیک ہے، اور نہ میں قائل ہوں نہ میں مخالف، مطلب دونوں ہی چیزیں ہیں، میں اعتدال مطلب بیچ میں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ایک مرتبہ اس موضوع پہ بات کی تھی. اچھا دارالعلوم یہ اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا مستورات کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ نہیں ان کا نہیں ہے کہ جائے کسی کا فتویٰ آپ دیجئے. میں بتا رہا ہوں. ارے بھائی روکو ایک منٹ، آپ کتنا کہے میں کہ کسی کا فتویٰ دیجئے دلائل کی روشنی میں کہ مستورات کی جماعت کو جانا چاہیے. ہاں تو دے دو. نہیں بات صحیح ہے بالکل، اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں. آپ اس میں اعتدال کا میں رخ اختیار کروں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جانا بھی چاہیے نہیں بھی جانا چاہیے؟ نہیں سنو، اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ میں خود حضرت مولانا شیخ یونس صاحب جون پوری، ہمارے سہارنپور کے مظاہرڈوم کے شیخ الحدیث، ان کے پاس ہم گئے تو ان سے معلوم کیا گیا کہ جی اچھا ہمارے یہاں ایک مولانا ہیں ماشاءاللہ محلے کے، وہ پوچھنے کے لیے کہ یہ حضرت ہم کیا کریں، یہ فتاوے ہیں اور یہ کیا نام جو ہے چیزیں ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم کیا رہنمائی کریں، اس میں صحیح بات کیا ہے، ہم سے عوام جانتی ہے، ہمیں عالم سمجھ کے ہم سے مسئلہ معلوم کرتی ہے. تو شیخ یونس صاحب جون پور نے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ بھائی شرائط ہیں اس کی، اگر اس کی پابندی ہو سکتی ہو تو کبھی کبھار جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ادھیڑ عمر کی عورتیں ہوں اور کیا نام جو ہے وہ یعنی جوان عورتیں نہ ہوں، یہ نہ ہو اس طرح کے، پھر کیا نام اس میں شرائط ہیں پردے کے سارے، وہ پتہ نہیں 40-42 شرائط وغیرہ ہیں وہ سب اچھا لکھے. ایک منٹ نوازی صاحب، یہ شرائط کس نے طے کیا اور کہاں طے ہوئی؟ نظام الدین ایک منٹ جائیے. نظام الدین کی شرائط کے اعتبار سے جو مستورات جانا چاہیں وہ جائیں،
یہ نظام الدین میں شرائط کہاں تھے؟ نہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں گئی، نہ مولانا ہاں یوسف صاحب کے زمانے میں گئی، نہ حضرت جی مولانا انعام صاحب نے اس کو شروع کرایا۔ تو شرائط کس اچھا نے اچھا طے کی؟ ایک منٹ پوری بات ہو جائے گی۔ ہاں شرائط کس نے طے کیا؟ طے کرنے والے کون تھے اور کہاں طے ہوئی؟ اس کی تحقیق ضروری ہے کہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں چلائی، پہلے تو یہ ایک کنفرم ہو جائے، ہاں اور مولانا یوسف صاحب ایک رحمۃ منٹ اللہ علیہ نے نہیں چلائی، اور ایک مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں چلائی۔ ایک منٹ رک جائیے۔ ہوں، یہ دارالعلوم کے فتاوی میں موجود ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب اس زمانے میں مفتی تھے جب مولانا جی الیاس صاحب کا زمانہ تھا۔ اس میں لکھا ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب 3 مرتبہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس 3 مرتبہ مولانا الیاس صاحب گئے جی جی کہ حضرت جس طریقے سے مردوں میں ضرورت ہے اس طریقے ہوں، سے عورتوں میں بھی ضرورت ہے۔ ہوں، انہوں نے کہا کہ سلب یہ کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، ہاں صحیح بات ہے۔ لہذا ثبوت نہیں ملتا ہے، لہذا عورتوں کی جماعت میں نہیں جائیں گی۔ یہ تینوں مرتبہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے مولانا الیاس صاحب سے کہا۔ ہاں یہ دارالعلوم کی فتوی میں موجود ہے۔ اور دوسرے اچھا پھر لوگ گئے مولانا یوسف صاحب کاندھلوی صاحب کے پاس، ہوں، اور ان کی ایک مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ ہوں، عورتوں کی جماعت جانا چاہیے، فائدہ زیادہ ہے۔ تو مولانا یوسف صاحب نے کہا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ نہیں جائے گی۔ صحیح بات مولانا ہے۔ یوسف صاحب نے کتاب لکھی حیات الصحابہ جلد اول صفحہ نمبر 644 یا سمتھنگ ہے ایسی، ہوں، کہ عورتوں کو جہاد میں جانے کی ممانعت، ہوں، ہوں، تو انہوں نے منع کر دیا۔ ہوں، مولانا انعام صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں تو لکیر کا فقیر ہوں، صحیح بات میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کر سکتا۔ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مستورات کی جماعت کس نے نکالی، اس کی شرائط کس نے طے کیا؟ ہاں اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے نا۔ یہ تو جو موجودہ دور کے اس وقت سے اکابرین کہلائے جاتے ہیں، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب، یہ تو پرانے لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، یا مولانا یعقوب صاحب انتقال کر گئے، چلو بھائی چلو فاروق وغیرہ، ان سب سے معلوم، اگر ہم ان کے پاس یہ خط جانا چاہیے۔ دیکھو حکیم صاحب، کوئی میں آپ میں سے نے ایک منٹ سیکھیے، میں نے ایک تھے پروفیسر کون ہے علی گڑھ کے، انہوں نے بڑودہ میں مستورات میں بیان کیا، اچھا تو میں نے ان کا نمبر نکالا کہ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے مستورات میں بیان کیا ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، جبکہ مستورات کی جماعت کے نہ جانے کے بارے میں دارالعلوم نے جو فتویٰ دیا ہے اس میں قرآن کی بھی دلیل دیا اور حدیث کی بھی دلیل دیا ہے، نہ نکلنے کے بارے میں، عدم جی جواز کے بارے میں۔ اور یہ دارالعلوم کا فتویٰ 1952 سے ہے، آج سے نہیں ہے۔ ہاں ہاں تو آپ کس بنیاد پہ لے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے ایک مولانا کا نام دیا کہ ان سے بات کی، مولانا سے بات کیا اور 3 منٹ میں بھاگ گئے۔ ہاں مفتی فرید صاحب احمد اللہ اور مفتی محمد احمد صاحب گودرا کے، میں نے ان سے بات کیا کہ یہ دارالعلوم کا فتویٰ ہے، دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ موجود ہے، تو آپ کس بنیاد پہ لے جاتے ہو؟ 57 سیکنڈ بات کی، اس کے بعد یہ لوگ بھاگ گئے۔ میں کیا کروں؟ میری جہاں تک کوشش تھی میں نے پوچھا۔ بالکل 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 صحیح بات ہے۔ اچھا پھر یہ پیش کرتے ہیں کیا کہ مفتی محمود الحسن صاحب کا فتاوی محمودیہ، اس کے اندر میں مستورات کے جائز کا فتویٰ موجود ہے، اور اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کا پرانا ایک فتویٰ ہے، وہ بھی ہاں مفتی رفعت صاحب کا جی جی فرضی ہے۔ اچھا مفتی رفعت صاحب کبھی مفتی تھے وہاں دارالعلوم میں؟ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، مفتی رفعت صاحب کبھی دارالعلوم میں مفتی تھے؟ ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، نہیں صحیح ہے، بس اس کو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے اچھا، لیکن اس مفتی فتوے محمود کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ ہاں ہاں مفتی رفعت صاحب کا جو فتویٰ کے نام سے مشہور ہے، ہاں ہاں کیونکہ یہ فتویٰ اردو میں تھا، جو اچھا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا گیا اس سے غلطی ہو گئی۔ اچھا میں نے ابھی جلدی دارالعلوم دیوبند کو فون کیا، تو انہوں نے اصل فتویٰ نکالا جو اردو کا ہے، اچھا پھر انہوں نے صحیح ٹرانسلیشن کر کے فتویٰ بھیجا، عدم جواز کا ہے۔ اس وقت کے زمانے میں جس نے ٹرانسلیشن کیا تھا ان بیچاروں سے ٹرانسلیشن میں سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی تھی۔ اچھا جی یہ فتویٰ جب بہت چلا تو میں نے خود دارالعلوم کو فون کیا، جواز کا فتویٰ ہے، عدم جواز کا ہے۔ اچھا جی تو ٹرانسلیشن میں جواز کہا گیا تھا، اردو سے انگلش کرنے میں۔ اوہو تو جب میں نے دیکھا تو انہوں نے اس پر جب بہت واہویلا ہوا کہ 1952 سے لے کے آج تک جتنے بھی دارالعلوم کے فتاوی ہیں سب عدم جواز کے ہیں، یہ جواز کا بیچ میں مفتی رفعت کے نام سے کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے اصل فتویٰ جب نکالا ہے اس سے پھر نیا جو ٹرانسلیشن کیا ہے وہ عدم جواز کا فتویٰ میرے پاس موجود ہے۔ چلیے آگے اور آئیے پھر۔ بس یہ تیسری بات یہ تھی
ہیں؟ کہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں تیسری بات یہ تھی کہ جب یہ بات اتنی پختہ ہے اب اور آئیے پکی ہے. مفتی محمود صاحب پر. آپ ہاں ہاں مفتی محمود صاحب کا فتاوی نمبر 1426 سوال نمبر فتاوی محمودیہ میں سے ہے، جلد 4 سے ہے غالباً. ہاں ہاں اس میں ان سے پوچھا گیا کہ اس میں سوال آیا، سوال نمبر 1426 کہ مستورات کے جماعت میں جانے کے لیے آج تک تو عورتیں بھی جماعت میں جانے لگی ہیں، حضور کے زمانے میں کیا تھا؟ تو انہوں نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عورتیں آئیں اور کہا کہ ہماری تعلیم کا کیسے انتظام ہو. تو آپ نے امہات المومنین کے گھروں کو متعین کر دیا تھا، فلاں دن فلاں جگہ، فلاں دن فلاں جگہ آ کے دین سیکھ لو. سمجھو آپ؟ اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کو دین سکھانے کی ذمہ داری ان کے مردوں کی ہے، باپ کی ہے، بھائی کی ہے، شوہر کی ہے، فلاں کی ہے، ماموں کی ہے، سب کی ہے. جن گھروں میں تعلیم ہوتی ہو اور ان کے گھروں کے محلے میں اجتماع بھی ہو رہا ہے تو وہ عورتیں اجتماع میں نہیں جائیں گی. بتاؤ سوال نمبر 1426. اور جن گھروں میں کوئی بھی دین سکھانے والا نہیں ہے، نہ کوئی پڑھنے والا ہے، نہ کوئی کتاب سے سیکھ سکتا، وہ عورتیں محلے کے اجتماع میں جا سکتی ہیں. لیکن عورتیں اگر دین سیکھنے کے لیے جائیں تو حدود شرعیہ کے اندر رہ کے ہی دین سیکھیں گی. اور حدود شرعیہ بتایا اپنا گھر اپنا محلہ. یہ مفتی محمود الحسن صاحب کا فتویٰ ہے، سوال نمبر 14. اور انہوں نے کہا اگر عورتیں باہر نکلیں گی، وہ عورتیں جو ہے اگر باہر نکلیں گی تو فتنہ ہوگا ہی. تو جب انہوں نے کہہ دیا ہے مفتی محمود صاحب نے حدود شرعیہ کے دائرے کے اندر ہی جا سکتی ہیں، جرمنی، فرانس، بمبئی، لندن کہاں سے جا رہی ہیں یہ بتائیے؟ کہ مفتی محمود صاحب کا نام کیوں لوگ بدنام کر رہے ہیں؟ اور مفتی محمود صاحب نے اگر کہا ہوگا تو ان کی وہ ذاتی رائے ہوگی. جب کسی کی ذاتی رائے قرآن حدیث سے ٹکرا جائے گی تو ان کی ذاتی رائے پر عمل ہوگا، قرآن حدیث پہ ہوگا؟ جی حضرت بتائیے. مفتی اعظم سے کہتے ہیں، مفتی اعظم تھے مفتی محمود الحسن صاحب، دیوبند کے مفتی اعظم تھے. وہ مفتی اعظم تھے تو ان کو فتویٰ میں تھا. مفتی اعظم ایک ہوتا ہے وہ مفتی محمود الحسن صاحب کا فتویٰ، وہ ذاتی فتویٰ ہے یا دارالعلوم دیوبند کا ہے؟ فتاوی محمودیہ تو ان کی ذاتی ہے. تو ان کی ارے ہے. بھائی ان کی ذاتی فتویٰ، کسی کا ذاتی فتویٰ، چاہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہو، چاہے مفتی محمود صاحب ہو، چاہے مفتی ابوالقاسم صاحب ہو. رک جائیے. اگر کسی کی بات قرآن حدیث کی بات سے ٹکرائے گی تو ان کی بات پر عمل ہوگا کہ قرآن حدیث پر عمل ہوگا؟ یہ سوال میرا آپ سے. قرآن حدیث پر عمل ہوگا، سیدھے سیدھا جواب یہ ہے. سیدھے سے جواب ہے. اب دارالعلوم رک جائیے، دارالعلوم دیوبند نے قرآن کی بھی دلیل دیا اور حدیث کی بھی دلیل دیا ہے، تو کس پر عمل ہوگا؟ دارالعلوم نے جو قرآن حدیث کی دلیل دیا ہے یا کسی کی ذاتی رائے پر؟ قرآن کی دلیل دیا وہ کرن فی بیوتکن، دارالعلوم دیوبند نے. اور دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں. ہلو جی 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 فرمائیے. اور جب دیکھا کچھ معاملہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے مشورہ کیا عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں. تو اجماع صحابہ ہے کہ گھر کے اندر رہیں. جب محلے کی مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آ سکتی جو کہ محلے میں ہوتی ہے تو باہر جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ یہ دو دلیلیں دارالعلوم نے دیا ہے، یہ قرآن کی ایک حدیث کی. جب قرآن اور حدیث کی دلیل کسی کی ذاتی رائے سے ٹکرائے گی تو عمل ذاتی رائے پر ہوگا یا قرآن حدیث پر ہوگا؟ قرآن حدیث پر ہی ہوگا. اور یہی جو ہے دلیل بن نوری ٹاؤن نے بھی دیا ہے اور شاہی مراد آباد نے بھی دیا ہے. جی اب آپ بولیے آگے. بن نوری ٹاؤن کا تو جواز کا بھی ہے. جواز کا تھا پہلے، بعد میں عدم جواز کا سارے فتح عدم 2023 میں بھی آیا عدم جواز کا. حضرت یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے ساری چیزیں جب سامنے ہوتی ہیں جب تک ان کو جو چیزیں معلوم تھیں کیا، جب ان کو تحقیق کیا، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں. شیخ زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر لگ جاتی تھی جنگ میں تو نماز کی حالت میں نکالا جاتا تھا. صحیح. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے، فضائل اعمال لکھا ہوا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا یہ فرضی ہے.
اور بنوری ٹاؤن کے فتوے نے کہا یہ فرضی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اور دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، انسان ہے۔ تو میں نے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ اور مولانا اشرف علی تھانوی کے بیان ان دونوں کے ساتھ بھیجا دارالعلوم دیوبند۔ ہلو، آپ نے تو کہا کہا جا سکتا ہے، یہ دونوں کہتے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو بنوری ٹاؤن کا جواب اور دارالعلوم دیوبند کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ میں نے شیخ زکریا صاحب پر بھروسہ کر کے بغیر تحقیق کو ہم نے لکھ دیا تھا، لیکن تحقیق کرنے پر یہ چیز ہم کو کہیں سے ملی ہی نہیں۔ اچھا جی میرے پاس موجود ہے فتویٰ، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بالکل بالکل، ہاں ہاں ہاں، کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، تو صحیح بات ہے۔ دارالعلوم نے اس فتوے سے رجوع کر لیا، یہ بہت بڑی بات ہوئی۔ اچھا، جی میرے پاس وہ دوسرا فتویٰ موجود ہے، مجھے آپ بھیج دیجیے گا برائے مہربانی، بھیج دوں گا ضرورت کی چیز ہے۔ اچھا دوسری بات، جی۔ اور دوسری بات کہیے تو میں ان کی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب کو بھیج دوں، پتہ نہیں کہاں سے فرضی چیزیں لکھ کے لاتے ہیں، اور بنوری ٹاؤن کا بھی اس پر، ہاں یہ دونوں کو لگا ہوا میں نے بھیجا تھا اچھا دارالعلوم دیوبند۔ تو انہوں نے کہا کہ بغیر تحقیق کو حضرت شیخ زکریا پر بھروسہ کر کے میں نے اس کو لکھ دیا تھا، تحقیق کرنے پر بات نہیں ملی۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے جو ہے یعنی اکابرین میں، میں یہ نہیں کہہ رہا تبلیغ کے اکابر ہیں، وہ ویسے بھی ماشاءاللہ بڑے آدمی ہیں، مولانا ابراہیم صاحب دیولا، اب وہ ایک علمی شخصیت ہیں، اور وہ ماشاءاللہ حق کو قبول کرنے والے آدمی ہیں، اور حق کی طرف ہمیشہ سے رہنے والے آدمی ہیں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی بہت کوشش کیا۔ مولانا ابراہیم صاحب بڑے محتاط اور بڑے میں نے علمی آدمی ہیں، ابھی تو پہاڑ ہیں وہ آدمی مولانا کی طرح۔ ابراہیم صاحب کی ایک بات آئی، باب جہاد کی بات، باب تبلیغ کو بیان کیا، فضیل ناصری کے ساتھ چل رہی ہے کتاب، اس کی آڈیو کے ساتھ۔ وہ تو فضیل ناصری دیکھو، ان سے میں سوچ رہا تھا، میں نے اگر میں کیا بات سوچ کروں نہیں کیا نہ رہا کروں۔ تھا، جس بات فضیل کو احمد ایک منٹ ناصری غلطی کرتے ہیں وہ ساری جگہ، جہاں غلطی کرتی بتاؤ، ابھی انسان سے کہا جائے وہ پورے پر منحصر کیوں کرتے ہیں چیز کو، کس پہ؟ پورے کے اوپر، مطلب کسی بھی مولانا چیز ابراہیم کو صاحب زیرو کا سے ملٹیپلائی کرتے ہیں وہ۔ مولانا ابراہیم صاحب نے جو بیان دیا ہے باب جہاد کی، باب تبلیغ پر جو بیان کیا، صحیح ہے؟ نہیں، اگر دیا ہے تو غلط کیا ہے؟ ہاں دیا ہے۔ ہاں، ہاں تو حضرت شیخ کی تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات جو کتاب ہے، تو حضرت شیخ نے بھی غلطی کی ہے پھر تو؟ کیا حضرت شیخ بھی انسان ہے، جو لکھا ہے کہ یہ جو ہے، ایک منٹ رک جاؤ، بخاری کی روایت انہوں ارے نے بھیا رکو، حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ حضرت علی کو جب تیر لگتی تھی نماز نکالا جاتا تھا۔ ہاں ہاں، غلطی کسی انسان سے ہو سکتی ہے۔ تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں، انفرادی کر کے یہ بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں، مثلا مولانا الیاس گمن، طارق مسعود، اسی طریقے سے ایک منٹ رکیے، میں بنوری ٹاؤن۔ ہلو جی میں بنوری ٹاؤن میں تو جواب دے دیا، ابھی میں 5 منٹ بعد فون کرتا ہوں، مریض آئے دیکھ لیتا ہوں۔